درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ میں بات کر رہا تھا قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر کہ یہ قرآن کریم معجزہ ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کی تصدیق کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی کی ہے۔ جس وقت یہ نازل ہوا تھا اس وقت کے وہ کٹر کفار اور مشرکین، انہیں بھی ماننا پڑا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ کلام ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس ابن شریح، ان تینوں نے اپنے دل میں سوچا کہ آخر قرآن کریم کی اتنی شہرت کیوں ہے، اس کے اندر ہے کیا؟ چل کر اسے سننا چاہیے تاکہ کچھ پتہ چلے کہ آخر اس کے اندر کیا ہے۔ ابو جہل نے اپنے گھر بیٹھے الگ پلان بنایا کہ ہم ایسے وقت میں جاویں گے کلام سننے کے لیے کہ ہماری قوم کو کوئی خبر نہیں ہوگی۔ ابو سفیان نے بھی یہی سوچا کہ ہم ایسے وقت میں سننے کے لیے نکلیں گے کہ ہمارے لوگ جانیں گے نہیں۔ اخنس ابن شریح نے بھی یہی سوچا کہ ایسے وقت میں کلام سننا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ تینوں بغیر کسی دوسرے کو بتائے ہوئے اپنے اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تلاوت کر رہے تھے، تینوں چھپ کر اپنی اپنی جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت سننے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، پھر ان تینوں کا ارادہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اب چلنا چاہیے۔ ابو جہل اپنے راستے سے نکلا، ابو سفیان اپنے راستے سے نکلے اور اخنس ابن شریح اپنے راستے سے نکلا۔ وہ تینوں ایک ایسے راستے پر پہنچے جہاں پر تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ ابو سفیان نے کہا ابو جہل کہاں سے آ رہے؟ ابو جہل نے اخنس ابن شریح کو کہا اخنس تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اخنس نے کہا ابو سفیان کو تم کہاں سے آ رہے ہو؟ خیر تینوں کا تو ایک ہی مدعا تھا۔ ان تینوں نے کہا کہ اگر ہم جیسے لوگ یہی کام کرتے رہیں، اللہ کا کلام سنتے رہیں، تو ہمارے پیچھے جو ایک قوم آباد ہے یہ پوری کی پوری قوم مسلم ہو جائے گی۔ اس لیے اب ایسی غلطی ہم لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے۔ تینوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر دوسری رات جب آئی تو ابو جہل نے کہا کہ کون دیکھ رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، پھر چلتے ہیں کلام اللہ سننے کے لیے۔ اسی دوسری رات میں ابو سفیان نے کہا کسی کو کیا پتہ ہم کہاں جا رہے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ اخنس ابن شریح نے کہا کہ کس کو کیا معلوم،
ہم بھی چلتے ہیں سننے کے لیے۔ پھر تینوں کلام اللہ سننے کے لیے گئے۔ پھر ادھر سے جب لوٹ رہے تھے تو ایک راستے پر پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ تینوں نے کہا کہ آج عہد کریں اسی جگہ پر کہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ پھر الگ الگ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ پھر تیسری رات آئی، ابو جہل پھر نکلا سننے کے لیے۔ اسی رات ابو سفیان بھی نکلے، اسی رات اخنس ابن شریک بھی نکلے۔ تینوں نے اللہ کے کلام کو سنا۔ پھر جب واپسی ہونے لگی پھر ایک راستے میں تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ تینوں نے کہا کہ اب عہد کرنے سے کام نہیں چلے گا، پکا عہد کرے کہ اب ایسی غلطی کبھی بھی تاحین حیات ہم نہیں کریں گے، ورنہ مرحلہ بہت خراب آنے والا ہے، اور پوری کی پوری قوم جب مسلم ہو جائے گی تو پھر ہم کسی در کے نہیں رہیں گے۔ کہا یہ بات ٹھیک کہہ رہے، اب آج کے بعد سے نہیں آئے۔ تینوں چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں۔ لکھا ہے ابو سفیان اپنے گھر سے لاٹھی لے کر نکلے، اخنس ابن شریک کے گھر پہنچے۔ کہا کہ تم یہ بتاؤ، 3 دن تو نے اللہ کا کلام سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ اخنس ابن شریک نے دبے الفاظ میں کہا کہ وہ کلام حق ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے۔ پھر وہ دونوں ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل سے بات ہوئی کہ تمہاری کیا رائے ہے اس کلام کے بارے میں؟ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو عبد مناف سے ہے، اور ہمارے خاندان کا اور بنو عبد مناف کا آپس میں ٹکر رہا ہے، زبردست ٹکر رہا ہے۔ بنو عبد مناف والے اگر سخاوت میں اور بخشش میں جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے خاندان والے بھی سخاوت اور بخشش کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ بنو عبد مناف والے جب غریبوں کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کی امداد کرتے ہیں تو ہمارے خاندان والے امداد کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ان سے ذرہ برابر کم نہیں ہے۔ یہ ہر وقت کا مسئلہ ان کے ساتھ ہمارا رہا ہے۔ لیکن بنو عبد مناف والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے درمیان ایک نبی آیا ہے، تو اب تم بتاؤ، ان کے درمیان تو نبی آ گیا، اب ہم نبی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بھی ایک نبی آیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری دشمنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تاحین حیات رہے گی، ہم کبھی ان پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جہاں تک کلام کی بات ہے تو واقعتاً وہ اللہ کا کلام ہے، وہ سچا کلام ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ غیروں نے بھی اقرار کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ ایک دوسری بات، پہلے زمانے میں جو امتیں گزری ہیں ان کے جو واقعات ہیں، ان کی جو تاریخ ہے، ان کی جو شریعت ہے، قرآن کریم نے ان ساری باتوں کو صحیح طریقے پر نقل کیا اور صاف صاف نقل کیا۔ اتنا صحیح نقل کیا ہے، اتنا صحیح نقل کیا ہے کہ ان امتوں کے جو علماء تھے ان علماء کو بھی اتنا صحیح مذہب اپنا معلوم نہیں تھا، اتنے صحیح طریقے پر نقل کیا۔ اب آپ غور کریں کہ نبی اکرم کسی کالج اور یونیورسٹی تو درکنار پرائمری اسکول تک نہیں گئے ہیں،
وہ لکھے پڑھے نہیں تھے کہ کوئی تاریخ کی کتاب مطالعہ کر لیتے اور پہلے کی امتیں جو گزری ہیں ان کی تاریخ معلوم کر لیتے. کوئی ان کا استاذ بھی نہیں تھا, کہیں باہر ملک کا بھی پڑھنے کے لیے سفر نہیں ہوا کہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں اور ان امتوں کی ساری تاریخ یہ لے کر آئے ہیں. ایسا آدمی پچھلی امتوں کی پوری تاریخ اگر بیان کر رہا ہے, ان کی شریعت کو بیان کر رہا ہے, ان کے مذہب کو بیان کر رہا ہے, تو عقل لا محالہ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ اس کی بات نہیں ہو سکتی ہے, بات کسی اور کی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے. ایک تیسری بات آپ سمجھیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں کے اندر کچھ باتیں آئیں اور ابھی ان لوگوں نے کسی سے ظاہر نہیں کیا, کسی کو بتایا نہیں, صرف وہ بات ان کے دلوں میں کھٹک رہی ہے. قرآن کریم نے ان باتوں کو بھی نقل کر دیا. جب جنگ احد ہو رہی تھی, کفار 3000 کی تعداد میں تھے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج شروع میں 1000 کی تعداد میں تھی. مشورے میں یہ طے ہوا کہ جنگ جو لڑی جائے گی وہ مدینے میں رہ کر نہیں لڑی جائے گی, بلکہ صحابہ نے کہا کہ جوان مردی اور بہادری تو یہ کہ ہم گھر سے باہر نکلے, میدان میں جا کر لڑیں, گھر میں رہ کر ہم نہیں لڑیں گے, مدینے میں رہ کر نہیں لڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو. اس وقت منافق عبداللہ ابن ابی اس نے اپنی رائے دی تھی کہ مدینے میں رہ کر یہ جنگ لڑنی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو دیکھ کر وہ طے کر لیے کہ نہیں, مدینے میں یہ جنگ نہیں لڑی جائے گی بلکہ مدینے سے باہر احد کے پہاڑ کے تہ میں یہ جنگ لڑی جائے گی. عبداللہ ابن ابی نے دیکھا کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی, اور اصل وجہ بات کا ماننا نہیں تھا, اصل وجہ تو یہ تھی کہ وہ منافق تھا. اس نے کہا کہ ہم اپنی 300 فوج لے کر واپس جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہے. وہ 300 فوج لے کر نکل گیا. اب صحابہ کی کل جماعت 700 کی رہ گئی. آگے بڑھیں یہ سب لڑنے کے لیے. ایک قبیلہ تھا اوس کا, بنو حارثہ, اور ایک قبیلہ تھا خزرج کا, بنو سلم. ان دونوں نے بھی سوچا کہ عبداللہ ابن ابی اپنی فوج کو لے کر نکل گیا. دل میں ان لوگوں کا خیال آیا کیوں نہ ہم لوگ بھی نکل جائیں. یہ باتیں دل میں تھی کہ ہم لوگوں کو بھی نکل جانا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور ان کے اصحاب کو چھوڑ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل کی بات کو ظاہر کر دیا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تم میں سے دو جماعتیں پسپا ہونے کا ارادہ رکھتی ہے, یعنی ان کا دل کہتا ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر ہار جائیں گے, اس لیے وہ نکلنا چاہتی ہیں. واللہ ولیہما, ایسا نہیں ہوگا, اللہ ان کا ولی ہے, ان کا کارساز ہے, ان کو نکلنے نہیں دے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, 700 ہیں تو کیا, مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں. بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے
اپنے دل کے اندر یہ سوچا تھا کہ ہمیں نکل جانا چاہیے، قرآن کریم نے دل کی بات کو ظاہر کر دیا کہ تمہیں ہم نکلنے نہیں دیں گے اور تم ایسی بات ہرگز نہ سوچو کہ تم ہار جاؤ گے۔ الغرض یہ اگر انسان کا کلام ہوتا تو انسان کسی کے دل کی بات کو نہیں جانتا ہے۔ قرآن کریم نے دل کی بات کو ظاہر کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی اور ذات کا کلام ہے۔ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اچھا، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دوستی کا دعویٰ کیا تھا، کتنے مراحل سے گزرے ہیں پوری تاریخ نقل کرتی ہے۔ بت بنانے والے گھر میں پیدا کیے گئے، نمرود بادشاہ کے سامنے ان کو ڈٹنا پڑا، کبھی آگ کے اندر ان کو پھینک دیا گیا، کبھی اپنی اہلیہ کو چٹیل میدان میں چھوڑنا پڑا، کبھی بچے کی قربانی کرنی پڑی۔ یہ سارے امتحانات سے وہ گزرے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہماری دوستی کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ یہودیوں نے بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اچھا آپ بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم موت کی تمنا کرو، تب ہم سمجھیں گے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ موت کی تمنا کرنے میں کوئی طاقت اور کوئی جرأت کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر اس وقت کا یہودی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے موت کی تمنا کی، ہر کوئی کہہ سکتا تھا، لیکن قرآن کریم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ قرآن کریم نے کہا کہ موت کی تمنا کرو، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ موت کی تمنا کرنے کو کہا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم موت کی تمنا نہیں کر سکتے، تو ڈر کے مارے وہ موت کی تمنا کرتے ہی نہیں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کی تمنا کریں گے، اور ہوگا بھی، موت کی تمنا کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی موت دے دے گا۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ طاقت اور جرأت کے باوجود بھی اگر وہ کچھ کہہ دے تو وہ آدمی اسے کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ کسی انسان کے کلام کے اندر ایسا مضمون نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر ایسا مضمون ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ لیجئے اس کا معجزہ ہونے کی، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ سننے والے کو اس کلام نے اتنا متاثر کیا ہے، اتنا متاثر کیا ہے کہ کسی اور کتاب نے اتنا متاثر نہیں کیا۔ جبیر ابن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی قید کیے جا چکے ہیں ان کے بارے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور ان کو رہا کرا لیں، چھڑا لیں۔ جس وقت یہ پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ
فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. پورے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے. طور کی قسم، کتابی مستور فی رق منشور، بکھرے ہوئے ورقوں میں لکھے ہوئے نامے اعمال کی قسم. والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم. عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حجرہ بنوایا. اس حجرے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں. پھر جب وہ نکلتے ہیں تو قیامت تک اس حجرے کے اندر داخل ہونے کی باری نہیں آتی. والبیت المعمور والسقف المرفوع، اونچی چھت کی قسم. والبحر المسجور، لبالب بھرے ہوئے سمندر کی قسم. ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. جب یہ مضمون جبیر ابن مطعم کے کانوں میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت، ہم تو آئے تھے جنگ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کے متعلق بات کرنے کے لیے، لیکن جنگ بدر کی قیدیوں پر بات بعد میں ہوگی، پہلے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ بدر کی قیدیوں کی بات کرنے میں لگ جائیں اور پھر موت آ جائے تو پھر اللہ کے عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ملے گا. بڑا ہی متاثر کیا ہے. جتنا متاثر قرآن کریم نے غیروں کو کیا ہے اور اپنوں کو کیا ہے، کسی اور کتاب نے اتنا متاثر نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو اللہ کے ڈر کے مارے پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ اتنا متاثر کیا ہے، اتنا متاثر کیا ہے کہ غیروں نے بھی اس کا اقرار کیا کہ یہ کسی اور کی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کتاب ہے، کسی اور انسان کی کتاب نہیں. ایک اور وجہ لیجیے اللہ کی کتاب ہونے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی. جتنی بھی کتابیں اس سے پہلے گزری، خواہ آسمانی کتاب ہوں یا غیر آسمانی کتاب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. یہی وجہ ہے کہ آج کہیں بھی اگر توریت، زبور، انجیل ہو تو ان کتابوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو اس کے اندر مسائل لکھے گئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک ہیں، بلکہ ممکن ہے اور یقین ہے کہ ان کتابوں کے اندر رد و بدل ہو گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. صرف اور صرف حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی لی ہے، اور 1400 سال تک وہ حفاظت کراتا رہا ہے، آگے قیامت تک اس کی حفاظت کرائے گا. اور صرف حفاظت ورقوں کی حد تک نہیں ہے، کاغذات کی حد تک نہیں ہے، پنوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طریقے پر اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اسے مٹانے کے لیے، پوری قوم اگر ایک طرف ہو جائے اسے مٹانے کے لیے، تب بھی یہ مٹ نہیں سکتا. بلکہ اس سے پہلے دیکھا گیا انگریزوں کے زمانے میں کروڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کو سمندر کی نظر کر دیا گیا، کروڑوں کی تعداد میں آگ کی نظر کر دیا گیا، لیکن کیا یہ کلام دنیا سے مٹ گیا؟ نہیں. وجہ یہی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے،
حفاظت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے حافظوں کو پیدا کیا کہ ایک بڑا سا بڑا آدمی اگر زبر زیر کی غلطی کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا حافظ لقمہ دے دیتا ہے کہ یہاں تمہاری غلطی زبر کی ہو گئی، وہاں تمہاری غلطی زیر کی ہو گئی۔ اور ایسے ایسے حافظ موجود ہیں کہ 2-3 کو آپ بیٹھا دیں، 3-4 گھنٹے کے اندر وہ آپ کو مکمل طریقے پر بغیر کسی غلطی کے زبر زیر کے ساتھ پورا قرآن لکھوا دیں گے۔ لیکن افسوس ہمارے پاس کچھ اتنے پیسے ہو گئے کہ اب ہم لوگوں نے قرآن کریم کا حفظ کرانے سے اپنے بچوں کو الگ ہٹانا شروع کر دیا۔ وجہ صرف اتنی ہم بیان کرتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں کہ لڑکا اسکول کے اندر بھی پڑھے، ٹیوشن بھی پڑھے اور قرآن کریم کا حفظ کرے۔ بالکل غلط بات ہے۔ جو جماعتیں گجرات سے لوٹ کر آتی ہیں، آپ ان کی کارگزاری سنیے، وہاں کے لڑکے 7ویں اور 8ویں کلاس تک جاتے جاتے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس وہ سورج اور وہ چاند نہیں؟ جو وہاں سورج اور چاند نکلتا ہے ہمارے لیے 24 گھنٹے نہیں ہے، صرف ان کے لیے 24 گھنٹے؟ بالکل نہیں۔ معاف کیجئے گا مجھے، ہم اپنے بچوں کو حفظ سے ہٹا نہیں رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو ہٹا دے رہا ہے۔ وجہ یہی ہے، کچھ دن پہلے کی ایک خبر میرے پاس آئی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ٹھان لیتا ہے کہ ہمیں اس سے حفظ کروا لینا ہے، تو پھر گردن مموڑ کر گارجین کو یہ فیصلہ کرا دیتا ہے کہ اب اس بچے کو حفظ خانے میں ڈال دو۔ خبر کیا تھی؟ ایک شخص کے بچے ہو رہے تھے لیکن زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتے تھے، اور وہ آدمی کروڑ پتی تھا۔ کئی بچے نقصان ہوئے، 5 سال 6 سال 10 سال 12 سال تک بچے نقصان ہوتے رہے۔ اتنی عمر پا کر اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ، میری جائیداد کی حفاظت کون کرے گا؟ کروڑوں کی مال ہے، تو ایک اولاد عطا کر، میں اسے حافظ بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کیا، اس کو حفظ خانے کے اندر ڈالا، وہ بچہ حافظ ہو کر نکلا۔ پھر جو کچھ پڑھانا تھا اسے پڑھایا، پھر اس کے بعد اپنی تجارت کے اندر لگایا۔ حفظ کی برکت سے جو مالیت کروڑوں کی پہنچ رہی تھی، وہ مالیت اربوں کی پہنچ گئی۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ صرف غریبوں کا کام ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کو توفیق دیا کہ تمہارے بچے حافظ بنیں گے، اور امیروں کے بچوں کو وہاں سے دربدر کر دیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہماری یہ ضرورت نہیں ہے تو یہ ہماری کمی ہے۔ ہم اس کی فضیلت سے دور ہو رہے ہیں اور اس کی برکت سے دور ہو رہے ہیں، اور اس کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ اپنے لڑکوں کو آپ اسکول اور کالج میں نہ پڑھائیے، بلکہ ضرورت ہے آج کے زمانے میں کہ ہماری قوم کا ایک اچھا ڈاکٹر ہو، ہماری قوم کا ایک اچھا انجینئر ہو، ہماری قوم کا ایک اچھا آفیسر ہو، ہماری قوم کا ایک اچھا افسر ہو، بلکہ ہر لائن میں ہمارا قوم کا آدمی ہو۔ لیکن ساتھ ساتھ جب اس کے سینے میں قرآن رہے گا تو پھر وہ کام جو کرے گا وہ دنیا کے دیکھنے کے لائق کام ہوگا، قرآن کی برکت ہی کچھ اور ہوئے گی۔ معجزے کی بات میں کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی ہے اس پر کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ کیا ہے وہ دلیل؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ تم پڑھتے رہو گے پڑھتے رہو گے پڑھتے رہو گے، بار بار پڑھو گے، لیکن تمہارا دل کبھی اکتائے گا نہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی چاہے جتنی کتاب ہے، آپ نے اگر ایک مرتبہ اسے سمجھ لیا
تو دوسری مرتبہ آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے. لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ دوسری مرتبہ کیا آپ بار بار اسے پڑھیں گے, آپ کے دل کو سکون ملتا چلا جائے گا. علامہ اقبال نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب میرا دل گھبراتا ہے تو پھر میں کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہوں, تب جا کر مجھے سکون پہنچتا ہے. اور آج کے نوجوانوں کو ہمیں غیروں کی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے کہ بہت سارے غیر ایسے بھی گزرے ہیں کہ مالا مال ہیں لیکن ان کے دل کا سکون چھنا ہوا ہے. جب وہ کسی سے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن سکون ہمارے دلوں کو نہیں ہے, تو وہ اللہ والے ان سے عرض کرتے ہیں کہ پھر قرآن کریم کی تلاوت کرو. جب وہی دنیا دار آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی زندگی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے دل کا سکون حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ غیروں کا حال ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن رکھا رہتا ہے. کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ صبح سے شام تک سارے کام ہمارے اچھے طریقے پر چلتے ہیں, ناشتہ ٹائم پر ہوتا ہے, کمپنی ٹائم پر جاتے ہیں, آفس ٹائم پر جاتے ہیں, کام ٹائم پر ہوتا ہے, لیکن قرآن کریم کی صرف ایک صفحے کا مطالعہ اور ایک صفحے کی قرأت ہم سے نہیں بنتی, اس لیے کہ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. وہ طاقوں پر سجایا ہوا قرآن جب تک شب برات نہیں آتا اور جب تک رمضان نہیں آتا تب تک اس کے جزدان سے گرد نہیں جھاڑی جاتی ہے. جب شب برات آوے گی اور رمضان آوے گا تب اس کے جزدان سے گرد جھاڑنے کی توفیق حاصل ہوے گی اور چند صفحات پڑھنے کی توفیق حاصل ہویں گے. لیکن سالہ سال گزر جاتا ہے, ہم اس کی طرف اپنا ذہن نہیں لے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈالے اور بار بار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.